السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خشکی میں اور سمندروں میں جتنا بھی یہ فساد ہے، جتنا بھی یہ فتنہ ہے، جتنے بھی یہ مصائب ہیں، جتنے بھی یہ مشکلات ہیں، یہ زلزلے، یہ وبائیں، یہ ساری چیزیں یہ کیوں پھیلی ہیں؟ اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اور یہ وبائیں، یہ زلزلے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ جو بعض بندوں کے اعمال ہیں ان کا ان کو مزہ چکھائیں۔ اور مزہ چکھانے کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ اس کی طرف رجوع کریں۔ لیکن افسوس، نان مسلمز کو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر پرسنز کو دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ جو ٹاک کرنے آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ WHO کا، دیگر چیزوں کا، بیرونی اداروں کا، IMF کا، ورلڈ بینک کا تو نام زیادہ مرتبہ لیتے ہیں، اللہ کا نام کم مرتبہ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ بے بس ہے، اور اس نے ایسا بے بس کیا ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ واش روم سے لگ جائے گا، کسی سے ہاتھ ملانے سے لگ جائے گا، کہ فروٹ خریدتے ہوئے سبزی سے لگ جائے گا، پیسے دیتے ہوئے نوٹوں سے لگ جائے گا، کہاں سے لگ جائے گا، یہ ایسا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک ویٹرنری کا پروفیسر میرا دوست تھا، وہ ہیڈ تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا۔ کہتا ہے ایک دن فون آیا مجھے کہ بڑے ہائی فائی کہ جی امریکن سفیر آپ کو ملنا چاہتی ہے، اس کا ایک ڈاگ ہے، کتا ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں، سیکورٹی کے لوگ میرے پاس آ گئے۔ وہ ڈاکٹر کہتا وہ کتا لے کے آ گئے، تو وہ جو امریکن سفیر فیمیل تھی، عورت تھی، وہ بڑی پریشان تھی۔ کہتی ہے کہ مجھے اس کتے سے بڑا پیار ہے، بہت لگاؤ تھا، لیکن یہ آج کل مجھ سے دور بھاگتا ہے، تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کا کوئی حل سوچیں۔ وہ کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب، میں نے کچھ کتے کو دیکھا، عورت کو دیکھا، میں نے کہا جی اس کو ایک رات میرے پاس چھوڑنا پڑے گا، تو اس کا کچھ نفسیاتی علاج کرنا پڑے گا، کچھ فزیکلی کو دوائی دینی پڑے گی، تو پھر آپ کو صبح آ جانا۔ کہتا وہ چلی گئی، میں نے کتا رکھ لیا۔ تو بعد میں نے اپنا جو ملازم تھا، شیرو یا کوئی بھی اس کا نام تھا، اسے کہا کہ اس کو جہاں پہ جانور باندھتے ہیں وہاں پہ باندھ دو، وہ بڑا سا چتر ڈھونڈو، اس کے اکثر لگا دینا رات کو، اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں دینا بس سوائے پانی کے، اور وقفے وقفے سے اس کو جوتے لگاتے رہنا۔ کہتا صبح جو ٹائم دیا تھا 11-12 بجے کا، جب وہ آئی امریکن سفیر، تو میں نے کہا جی وہ کتا لاؤ۔ وہ کتا لایا تو وہ چھلانگ لگا کے بھاگ کے اپنی وہ مالکن کی گود میں بیٹھ گیا اور اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو مجھ سے بڑا رہتا ہی دور تھا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس کا میں نے نفسیاتی علاج کیا ہے اور اس کا کچھ فزیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ کہتی کیا کیا؟ کہتا یہ نرم و نازک ریشم کے بستروں پہ سو کے، AC کمروں میں رہ کے، بڑے اعلیٰ کھانے کھا کے، یہ اپنے اصل مالوں کو بھول بیٹھا تھا، یہ تو خود مالک بن بیٹھا تھا، تو اس کو صرف یہ اس کا مالک یاد کروایا ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمارے سبق کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہ کام کیے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو ہمارے ساری اکنامکس کو، دیگر چیزوں کو، پوری دنیا کا لاس ہو ہی رہا ہے، لیکن ہم نے وہ آخرت والا جو ان چیزوں کا آبجیکٹو ہے، مقصد ہے، وہ بھی نہیں ہم نے پورا کیا۔ تو میرے بھائی خدا را سوچو۔ اب رہی بات کہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آج کی جدید سائنس کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی کوئی میڈیسن نہیں، اس کی ایک میڈیسن تو یہ ہے کہ اپنے جسم میں قوت مدافعت بڑھاؤ۔ اب قوت مدافعت دوپہر کو جو کیلولہ کرنا سنت ہے، اب میں حوالے نہیں دے سکتا، الحمدللہ میں خود ڈاکٹر ہوں، ریسرچر ہوں،
اتنی ریسرچز ہیں کہ جو صبح اٹھ کے دوپہر کو چند لمحے ریسٹ کرنا، یعنی جو اٹھنے اور سونے کا شیڈول طریقہ امام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی وہ سب سے بیٹر ہے۔ بعین ہی رات کو جلدی سونا، رات کو اندھیرا کر کے سونا، یہ میں نے خود پی ایچ ڈی ریسرچ میں ہم نے امیونٹی ٹائٹر نکالا تھا، وہ یہ بڑی ہی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ دن کو آپ اندھیرا کر کے سو جائیں، وہ میلاٹونن ہارمون ہوتا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، باڈی کے اندر بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے، یہ رات کو ہی پیدا ہوتا ہے۔ عشاء سے لے کر تہجد تک کا اس کا ٹائم ہے، اور اگر تہجد یا فجر کے وقت آپ کی آنکھوں میں روشنی نہ پڑے تو اس کا ریورس پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہی نہیں، جب ہم اٹھتے ہی وہ انگریزوں کی طرح 12 بجے 11 بجے کبھی کسی وقت، وہ روشنی کہاں ہماری آنکھوں میں پڑنی ہے، اس کا ہم نے کہاں سے بینیفٹ لینا ہے؟ یہ سائنس کہہ رہی ہے، ایک نہیں، آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتی ہیں۔ تو ایک بات بعین ہی کھانے پینے کا انداز، یہ ہم نے گوروں کی نکالی میں جو برگر، یہ فاسٹ فوڈ شروع کر لیے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی، شہد، زیتون، کھجور، کلونجی اور سرید، پھر جو بھوک رکھ کے کھانا، یہی وہ بتا رہے ہیں قوت مدافعت کے لیے بہتر ہے۔ اور اس میں دونوں ہی فائدے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ڈاکٹروں کی بات سنت سمجھ کے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، سنت سمجھ کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، دین میں ترقی بھی ہوگی، اور ہم فزیکلی بھی بچ جائیں گے۔ اب دیکھ رہے موٹی سی مثال، ہمارے جو غریب علاقے ہیں، غریب ممالک ہیں، وہ دین پہ عمل کی بنا پہ نہیں، مجبوری کی بنا پہ صبح انہیں اپنے روٹی راشن پانی کے لیے، ذمہ داروں کو، مویشیوں کو چارہ دینے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ اس بنا پہ وہ دیہاتوں والے ذرا جاگتے ہیں، مزدور مزدوری کے لیے جاگتا ہے، اگر نہیں جاگتا اس کی روٹی پانی نہیں چلتا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ان کے اندر یہ بیماری بھی کم ہے۔ یہ اٹلی میں کیوں زیادہ ہے، اسپین میں کیوں زیادہ ہے، فرانس میں کیوں زیادہ ہے، امریکہ میں کیوں زیادہ ہے؟ کیا ان کا میڈیکل چیک اپ کم تھا؟ کیا وہ پرہیز کم کرتے تھے؟ نہیں، ان کا لائف سٹائل وہ نہیں تھا جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم نے واللہ ان کے کہنے پہ نہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے جو تمام بڑوں کا بڑا ہے۔ اور میں نے آگے حدیثوں میں بھی آتا ہے، ان حدیثوں کی بھی ہمیں بھی سمجھ اس وقت آئی ہے جب ہم نے سائنس کو سٹڈی کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، ساری دنیا بدترین بندے ایسی ہو جائے، پچھلے بھی اگلے بھی، اللہ کی حکومت میں فرق ہی نہیں پڑتا، سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہماری زمین کی حیثیت ہی اس یونیورس میں، اس کائنات میں اگنوریبل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس زمین کی، کرۂ ارض کی، تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی یہ زمین ہمارے سولر سسٹم میں ہی اگنوریبل ہے، گنتی میں نہیں۔ پھر ہمارے سولر سسٹم جیسے 1 ارب نہ 1 خرب اور سولر سسٹم ہماری کہکشاں میں ہیں، اور ہماری کہکشاں جتنی 1 خرب کہکشائیں اس ہمارے یونیورس میں اور ہیں، اور یہ علم سائنسدانوں کا ابھی 5 to 6% ہے کائنات کے بارے میں۔ تو جب ہماری میرے بھائی حقیقت ہی کو نہیں، تو یہ اب حدیث ہماری سمجھ میں اب آئی ہے۔ ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سارے لوگ اپنی خواہشات، عبدالغفار کہے کہ مجھے اتنے مربع چاہیے، اتنی گاڑیاں چاہیے، اتنے ڈالر چاہیے، فلاں چاہیے، ہر بندہ ہی لے لے جو اس کے دل میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا آدم سے لے کر اب تک جو فوت ہو چکے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے ہیں، جو موجود ہیں، جو ان کے دل میں ہے اللہ سے مانگ لیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر سے سوئی کو ڈبو کے نکال لیں۔ گلاس میں انگلی ڈبو کے نکالیں، گلاس کے پانی میں کمی آتی ہے؟ کیا گلاس کے پانی کا اور سمندر کا کوئی موازنہ ہے؟ تو اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں۔ آج اگر میری یہ کھوپڑی اس عظیم ہستی کے سامنے نہیں جھکتی، مجھ سے بڑا کوئی پاگل ہے؟ تو میرے بھائی خدا را سوچو، یہ ایک وقت ہے، اس سے سبق حاصل کرو، خدا را اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ آج یہ موقع ہے، اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، ایک بہانہ بنا دیا ہے، مجبوراً ہی بیٹھ گئے ہیں، کیا آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا کلام پڑھا ہے؟
آج کل تو اتنے ذرائع ہیں یہ اسلام 360 میں ہی انڈیا کے کچھ انڈرسٹینڈ قرآن جو ہے نا ان ایزی وے ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی اس کے ساتھ لنک دے دیا ہے۔ 7 گھنٹے کا کورس ہے، 7 گھنٹے کا، وہ 7 گھنٹے نکال کے ہی اس کو دیکھ لیں۔ اور شاید آپ نے یہ سوچا نہیں، میں نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا، باقاعدہ، کہ اگر بندہ شیب سنت رسول کو جو ذبح کرتا ہے 1 دن چھوڑ کے تیسرے دن کرے تو وہ اتنا ٹائم اپنی زندگی میں اس کام پہ لگا دیتا ہے جتنا ایک بچہ پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک سکول میں گزارتا ہے۔ یہ باقاعدہ کوئی بندہ مجھ سے بعد میں پوچھ لے، اب ٹائم نہیں اتنا کہ حساب کر کے ہم آپ کو بتائیں۔ تو اگر آپ نے ایسے ہی واش روم کو، جتنے یہ امیر لوگ ہیں، جتنے یہ فیشنیبل لوگ ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم صبح کو واش روم کو دیتے ہیں تیاری کے لیے، میک اپ کے لیے؟ اگر 1 گھنٹہ دیتے ہیں صبح تیار ہونے کے لیے واش روم میں، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، جس کی زندگی کا 24واں حصہ جیل میں گزر جائے اسے کہتے ہیں بدبخت، جس کا لیٹرین میں گزرے۔ میرے بھائی خدا را اس ٹائم کو، اس جوانی کو جب اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ مجھے اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے مالو، اللہ کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے ہی خیر خواہ تھے، کتنی آپ نے قربانیاں دی، اور آپ نے کہا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور قربانی اس میں گر رہے ہوں، وہ ان کو پیچھے پیچھے کمروں سے پکڑ کے کھینچے، لوگ پھر گر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہوں، لیکن لوگ پھر ادھر ہی جاتے ہیں۔ آپ اتنے رحیم تھے، لیکن آپ کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی جان دی تو دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا ادا نہ ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔